حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں، آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے، دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو منافقت کی سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا، اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا۔ ایمان سراسر سچائی ہے، جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں۔ جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے، اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو۔ جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی۔ پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں۔ فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہے، دس از جھوٹ، لائے۔ بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا، دھوکہ دے کے کیا ادھر کچھ دوں اور پھر دیتے کچھ نہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور اللہ کی قسمیں کھا کے بعضوں کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے۔ اور مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے، 7 دفعہ پڑھیے، یاد کیجئے۔ جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا، یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے، یہ کون سا کنفرم کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا۔ اسی طرح چھٹی کر لی، پوچھا بھی کیوں چھٹی کی؟ نانی فوت ہو گئی، تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا۔ جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب۔ اب دیکھیں، تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی درد، تکلیف، الم برداشت نہیں ہوتی۔ کسی کو سر درد ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کس وقت کوئی دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے۔ اور یہاں کیا علیم، علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں، کوئی میل نہیں۔ جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم
جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں، خوش آمدے کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا، بنا کہے نہیں محبت کسی تو کیا آپ کو بگڑ جائے گا، نہیں کہے، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ مفاد کے لیے نا، مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے. اسی طرح مبالغہ رہی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا. جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائیں، کافی ہے، اگر نہیں کوئی خوش ہوتا نہ ہو، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو. فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ. فی الارض زمین میں فساد نہ کرو. قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے. ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا. کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں. عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے. سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم. گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کہ ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں، آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو منافقت کی سب سے پہلی، فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا. اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا. ایمان سراسر سچائی ہے جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں. جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ. آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی. پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا.
حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں۔ فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہے، دس از جھوٹ، لائے۔ بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا، دھوکہ دے کے کہ آؤ ادھر کچھ دوں اور پھر دیتے کچھ نہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور اللہ کی قسمیں کھا کے بعضوں کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے۔ اور مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے، 7 دفعہ پڑھیے، یاد کیجئے۔ جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے، یہ کون سا کنفرم کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا۔ اسی طرح چھٹی کر لی، پوچھا بھی کیوں چھٹی کی؟ نانی فوت ہوگی تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا۔ جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی درد، تکلیف، الم برداشت نہیں ہوتی۔ کسی کو سر درد ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کس وقت کوئی دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے۔ اور یہاں کیا علیم، علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں، کوئی میل نہیں۔ جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں، خوش آمدید کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا، بنا کہے نہیں محبت کسی تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا، نہیں کہے، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ مفاد کے لیے نا، مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے۔ اسی طرح مبالغہ رہی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا۔ جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائیں، کافی ہے، اگر نہیں کوئی خوش ہوتا نہ ہو، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو۔ فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ۔ فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا۔ کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم۔ گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟
اچھا سمجھتے. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کہ ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.